الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس الحمدللہ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق والا فتصور۔ مصنف اپنی اس عبارت سے علم کی تقسیم کر رہے ہیں تصور و تصدیق کی طرف، اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم کی دو قسم ہیں، تصور اور تصدیق۔ پھر وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ اپنی اس عبارت سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسم ہے، ضروری اور کسبی، بدیہی اور نظری۔ یعنی تصور کی دو قسم ہے، تصور ضروری، تصور نظری۔ تصدیق کی دو قسم ہے، تصور ضروری، تصور نظری۔ نظری ہی کو کسبی بھی کہتے ہیں، ضروری کو بدیہی بھی کہتے ہیں۔ یہ کچھ بتانا چاہتے ہیں، مگر مصنف جو بتانا چاہ رہے ہیں اور شارح جو تشریح کرنا چاہ رہے ہیں، مصنف اور شارح کی عبارت کی طرف توجہ سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں تھوڑی سی گفتگو کروں، آسان گفتگو کروں، جس سے علم اور اس کی قسمیں، تصور و تصدیق کو سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو۔ علم کا معنی لغت میں تو انکشاف ہے، جاننا۔ اصطلاح میں ما بہل انکشاف کا نام علم ہے۔ یعنی اصطلاح میں علم شے کی صورت ذہنیہ کو کہتے ہیں۔ شے کی صورت ذہنیہ، کسی بھی چیز کی صورت جو ذہن میں ہے، وہ صورت الصورت الحاصلہ من الشے فی العقل عند العقل فی العقل۔ یہ اختلافات ہیں، ابھی میں ادھر نہیں جاتا، ابھی مجھے نفس مسئلہ کو واضح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو شے کی صورت ذہنیہ یہ علم ہے۔ ٹھہریے، کیا یہ جو علم ہے آنکھ سے نظر آ سکتی ہے، ہاتھ سے چھوئی جا سکتی ہے، یعنی اس کا خارج میں ہمارے ذہن کے باہر کہیں اس کا وجود ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ علم صورت کا نام ہے، اور صورت کا گھر عقل ہے، عقل کے پاس ہے،
یعنی ہمارے شعور کے باہر خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ ہاتھ سے چھو کر دیکھا جا سکے، جانا جا سکے کہ علم ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی علم کا گھر، علم کا مسکن، علم کا ٹھکانہ ذہن ہے۔ تو علم ایک ذہنی چیز ہے، خارجی چیز نہیں ہے۔ تو خارج میں اسے آپ دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ خارج میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گی۔ خارج کا مطلب ذہن سے خارج۔ تو علم شے کی صورت ذہنیہ کا نام ہے۔ مثال کے طور پر انسان ایک شے ہے۔ انسان خود علم نہیں ہے۔ انسان کی صورت جو انسان سے منتزع ہو کر آپ کے ذہن میں حاصل ہوئی، وہی صورت حاصلہ فی الذہن، وہی صورت حاصلہ فی الذہن علم ہے۔ تو انسان خود علم نہیں ہے۔ انسان کی وہ صورت جو آپ کے ذہن میں حاصل ہے، وہ صورت حاصلہ فی الذہن، وہ ہے علم۔ مثال کے طور پر ایک مثال اور دیکھا، زید ایک شے ہے، ایک خارجی چیز ہے، تو زید خود علم نہیں ہے۔ زید کی صورت آپ کے ذہن میں آئی، یا تو اس طور پر کہ زید پر آپ کی نظر پڑی اور اس کی صورت، یہ احساس ہے تو علم ہے کہ نہیں، اس بحث میں مت جائیے اب، ورنہ ابتدائی طلبہ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ مجھے صرف علم سمجھانا ہے، اس کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ تو جزئی کا احساس ہے، یہ عقل میں کہاں عقل کے پاس حاصل ہوتی، اس بحث میں ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مثلاً آپ کی نظر پڑی زید پر، اس نظر سے یہ ہوا کہ زید کی صورت آپ کے ذہن میں چھپ گئی، اس سے یہ ہوا کہ زید کی صورت آپ کے ذہن میں حاصل ہوئی، تو یہی صورت زید کی جو آپ کے ذہن میں حاصل ہے، یہ زید کا علم ہے۔ اس بات کی وضاحت کے بعد کہ علم صورت ذہنیہ کو کہتے ہیں، صورت ذہنیہ کو کہتے ہیں۔ ذہن اور ذہن دو لغت ہے۔ تو علم صورت ذہنیہ کو کہتے ہیں، اس صورت کو کہتے ہیں، شے کی اس صورت کو کہتے ہیں جو عقل میں حاصل ہے، یہ ہے علم۔ مناطق نے علم کو دو حصوں میں بانٹا ہے، اس علم کو دو حصوں میں بانٹا ہے اور یہ کہا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ ان کی جو یہ تقسیم ہے کہ علم دو طرح کا ہے، وہ اس حیثیت سے کہ ایک کی تحصیل معلومات تصوریہ سے کی ترتیب سے ہوتی ہے اور دوسرے کی تحصیل معلومات تصدیقیہ کی ترتیب سے ہوتی ہے، اگر یہ دونوں نظری ہوں تو۔ تو اس اعتبار سے
علم کی مناطقہ نے دو قسمیں کی ہیں، تصور اور تصدیق، یعنی ایک علم تصور ہے اور ایک علم تصدیق ہے، مگر جو بھی ہے وہ علم ہی ہے، یعنی تصور بھی علم ہے، تصدیق بھی علم ہے۔ کیوں؟ علم کی یہ دو قسمیں ہیں، تو تصور بھی علم، تصدیق بھی علم۔ تصور کس چیز کا نام ہے، تصدیق کس چیز کا نام ہے؟ اب ہم تعریف کرنے سے پہلے کچھ مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز کا ادراک وہی صورت ذہنیہ، وہی صورت ذہنیہ، صرف ایک چیز کا ادراک ہے تو یہ ادراک تصور ہے۔ مثال کے طور پہ زید کا ادراک، زید جو ابھی میں مثال کے طور سے سمجھایا آپ کو، زید کا ادراک یہ تصور ہے، تصدیق نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف ایک چیز کا ادراک ہے تو وہ تصور ہے۔ چند چیزوں کا ادراک ہے نسبت کے بغیر تو وہ بھی تصور ہے۔ مثال کے طور پہ زید، عمرو، باقر، خالد، یہاں کوئی نسبت نہیں ہے، چند چیزوں کا ادراک، یہ بھی تصور ہے۔ اسی طریقے سے چند چیزوں کا ادراک نسبت غیر تامہ کے ساتھ، نسبت ناقصہ کے ساتھ، یہ بھی تصور ہے۔ جیسے غلام و زیدن، چند چیزیں، ایک غلام، ایک زید، اس کا ادراک، اور یہاں نسبت ہے، غلام کی زید کی طرف نسبت کی گئی۔ رجل عالم، چند چیزیں ہیں، ان کا ادراک نسبت کے ساتھ، یہاں نسبت ہے، نسبت ناقصہ ہے، نسبت ناقصہ، غیر تامہ۔ تو چند چیزوں کا ادراک نسبت غیر تامہ کے ساتھ، مثلا غلام و زید کا ادراک، مثلا رجل عالم کا ادراک، یہ بھی تصور ہے۔ چند چیزوں کا ادراک نسبت تامہ کے ساتھ، چند چیزوں کا ادراک نسبت تامہ، تامہ انشائیہ، نسبت تامہ انشائیہ کے ساتھ، یہ ادراک بھی تصور ہے۔ مثلا لا تجلس، لا تذهب الى السوق، اجلس ہا ہونا، چند چیزوں کا ادراک، نسبت یہاں پر تامہ ہے مگر انشائیہ ہے، یہ ادراک بھی تصور ہے۔ تو ایک چیز کا ادراک تصور ہے، چند چیزوں کا ادراک بغیر نسبت کے تصور ہے، چند چیزوں کا ادراک نسبت ناقصہ کے ساتھ، یعنی نسبت غیر تامہ کے ساتھ تصور ہے، چند چیزوں کا ادراک نسبت تامہ انشائیہ کے ساتھ، یہ بھی تصور ہے، یہ بھی تصور ہے۔ چند چیزوں کا ادراک نسبت تامہ خبریہ کے ساتھ، یہ تصور ہے یا تصدیق؟ نسبت تامہ خبریہ کے ساتھ چند چیزوں کا ادراک، اب وہ چند چیزوں کو ہٹا کر کے ہم صرف اتنا بولیں کہ نسبت تامہ خبریہ کا ادراک، نسبت تامہ خبریہ کے ادراک کے لیے وہ چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نسبت تامہ خبریہ ہو نہیں سکتی۔ نسبت تامہ خبریہ کا ادراک، اس سے پہلے نسبت تامہ انشائیہ تک تھی تو کہا آپ نے وہ تمام ادراکات تصورات ہیں، ہر ایک ادراک تصور ہے۔ نسبت تامہ خبریہ کے ادراک تصور ہے یا تصدیق ہے؟
تو یہ ادراک تخیل کی صورت میں ہے، وہم کی صورت میں ہے، شک کی صورت میں ہے، تو تصور ہے۔ اور یہ ادراک اذعان کے طور پر ہے، یعنی نسبت کا اذعان ہے، تو تصدیق ہے۔ تو اذعان سے پہلے جس قدر ادراکات میں رکھا وہ سب تصورات ہے، ان میں سے ہر ایک تصور ہے۔ آپ کہیں گے پچھلی تمام باتیں تو بڑی سہولت سے سمجھ میں آئی، صرف آخری بات میں دقت ہے کہ آپ نے کہا نسبت تامہ خبریہ کا ادراک تصور بھی ہو سکتا، تصدیق بھی ہو سکتا۔ تصور ہو سکتا ہے اگر یہ ادراک وہم کے طریقے پر ہے، تخیل کے طریقے پر ہے، شک کے طریقے پر ہے، تو یہ ادراک تصور ہے۔ اور اگر یہ ادراک اذعان کے طریقے پر ہے، اعتقاد کے طریقے پر ہے، تو یہ تصدیق ہے۔ کہیں گے ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں ایک مثال سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شک، وہم، خیال، اس کی تشریح میں شرح کی عبارت میں کروں گا اس کی جگہ پہ۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کسی نے کہا کہ زید عالم ہے، آپ نے سماعت فرمایا، آپ نے سنا۔ مجھے بتائیے آپ کو سنتے ہی 3 چیزوں کا علم ہوا، سنتے ہی 3 چیزوں کی صورت آپ کے ذہن میں آئی۔ کیا زید کی صورت ذہن میں آئی، عالم کی صورت آپ کے ذہن میں آئی، اور عالمیت کے ثبوت کی جو نسبت زید کی طرف کی گئی، جو زید کی طرف کی گئی ہے، اس نسبت کی آپ کے ذہن میں اس نسبت کی گئی، اس نسبت کی صورت آپ کے ذہن میں آئی۔ تو کہنے والے نے کہا اور آپ نے سنا، سنتے ہی 3 چیزیں حاصل ہوئی۔ اب ہم آسان لفظ میں بولیں، سنتے ہی 3 ادراکات، سنتے ہی 3 علوم آپ کو حاصل ہوئے، زید کا علم، عالم کا علم، اور نسبت خبریہ جو عالم ہونے کی گئی، نسبت خبریہ جسے نسبت حکمیہ کہیں گے، نسبت حکمیہ کا علم آپ کو حاصل ہوا۔ سنتے ہی یہ 3 علوم حاصل ہوئے۔ مگر ان 3 علوم کا ذہن میں جب حصول ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس نسبت میں شک بھی ہو سکتا، کبھی وہم بھی ہو سکتا، کبھی خیال بھی ہو سکتا، کبھی ظن بھی ہو سکتا، کبھی جزم بھی ہو سکتا، کبھی تقلید بھی ہو سکتی، کبھی جہل مرکب بھی ہو سکتا، کبھی یقین بھی ہو سکتا۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کہیں گے گفتگو پیچیدہ ہو رہی ہے، اتنے دور جائے بغیر ذرا نزدیک سے اس بات کو سمجھائیے۔ تو میں کہوں گا کئی بار جب اس طرح کی خبر آپ کو ملتی ہے تو خبر ملتے ہی 3 چیز تو حاصل ہو جاتی ہے، موضوع، محمول، نسبت حکمیہ، یہ 3 چیزیں آپ کے ذہن میں حاصل ہو جاتی، یہ 3 علوم حاصل ہو جاتے۔ مگر ان 3 علوم کے بعد بھی، تینوں چیزوں کی صورت کے ذہن میں آ جانے کے بعد بھی کبھی آپ یہاں کھڑے ہوتے، یہ نسبت جو میرے ذہن میں آئی ہے، یہ نسبت جو میرے ذہن میں آئی، کیا
عالمیت کے ثبوت کی نسبت زید کے لیے، اپنی زبان میں زید عالم ہے، یہ نسبت جو ہمارے ذہن میں آئی، تو کبھی تو یہ ہوتا کہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ فوری طور پہ یا بدیر آپ کو اس نسبت کا اذعان ہو جاتا ہے، یعنی مان لیتے ہیں آپ، کیا مان لیتے ہیں کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے، ہماری ذہن میں کیا ہے؟ عالمیت کے ثبوت کی نسبت، ہمارے ذہن میں کیا؟ زید عالم ہے۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ مان لیتے کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں، ہمارے ذہن میں عالم ہونے کی نسبت ہے کہ زید عالم ہے، تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ مان لیتے کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے ویسے ہی نفس الامر میں بھی ہے، ویسے ہی واقع میں بھی ہے، واقع میں بھی ہے، یعنی زید واقع میں بھی عالم ہے۔ تو کبھی مان لینا آپ کی طرف سے پایا جاتا، تو اگر آپ کی طرف سے اس نسبت کا اذعان ہے، آپ کو اس نسبت کا اذعان ہے، آپ کی طرف سے یہ بات پالی گئی کہ آپ نے مان لیا کہ یہ نسبت جیسی ذہن میں ہے ویسی نفس الامر میں ہے، نسبت ثبوتیہ ذہن میں ہے، نفس الامر میں بھی یہ نسبت ثبوتیہ ہے، نسبت سلبیہ مثلا ذہن میں ہے کہ ایک محمول مسلوب ہے موضوع سے، تو آپ نے مان لیا کہ نفس الامر میں بھی محمول کا سلب موضوع سے ہے، تو آپ کی طرف سے مان لینا پایا گیا کہ یہ نسبت جیسی ذہن میں ہے ویسی نفس الامر میں بھی ہے، تو یہ تصدیق ہے۔ تو کبھی تو آپ اعتقاد و اذعان کے مقام پر کھڑے ہوتے، کبھی کچھ دوسرے مقام پر بھی کھڑے ہوتے، مثلا کبھی شک کے مقام پہ کھڑے ہوتے، شک کے مقام پہ یہ نسبت حاصل ہوئی اور آپ کے دل میں آتا ہے، مثلا کیا آتا ہے؟ عالم ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، اپنی زبان میں آپ کے دل میں جتنا یہ آتا ہے کہ عالم ہے، اتنا ہی مثلا یہ بھی آتا ہے کہ عالم نہیں ہے نفس الامر میں۔ تو یہاں جو نسبت آپ کے ذہن میں ہے، جو نسبت حاصل ہوئی، اس نسبت میں آپ شک کر رہے ہیں، تو کبھی جب آپ کے سامنے ایسی بات آتی تو کبھی مقام اذعان پہ، مقام اعتقاد پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور کبھی شک، وہم، خیال وغیرہ کے مقام پر کھڑے ہوتے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ نسبت تامہ خبریہ کا ادراک یہ تصور ہے یا تصدیق ہے؟ آپ کا سوال یہ تھا۔ جواب میں ہم نے یہ کہا کہ دیکھو، یہ ادراک اذعان کے طریقے پر ہے، اذعان کے طریقے پر ہے، یعنی نسبت کا آپ کو اذعان ہے تو تصدیق ہے، اور اگر اعتقاد نہیں ہے، نسبت میں آپ کو شک ہے، نسبت میں وہم ہے، تو یہ تصدیق نہیں ہے، یہ بھی تصور ہے۔ تو یہ سب تصورات ہیں، یہ تمام ادراکات تصورات ہیں۔ تصدیق کیا ہے؟ یہ نسبت جو آپ کو حاصل ہوئی، اس نسبت کا اعتقاد، یعنی مان لینا کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ویسی نفس الامر میں بھی ہے، ویسی نفس الامر میں بھی، اس اعتقاد کا نام تصدیق ہے۔ تو میں کوشش کیا کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ علم شے کی صورت ذہنیہ کا نام ہے، آپ کو سمجھ میں آئے کہ علم کی دو قسموں میں سے ایک تصور اور دوسرا تصدیق کس چیز کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے، مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب دونوں میں سے ہر ایک کی تعریف آپ سماعت فرمائیں۔ نسبت تامہ خبریہ، جسے نسبت حکمیہ بھی مناطقہ کہتے ہیں، نسبت کا اعتقاد ہے، نسبت تامہ خبریہ کا اعتقاد ہے، تو وہ تصدیق ہے، وہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ اور وہ علم جو اعتقاد سے، نسبت کے اعتقاد سے خالی ہے، وہ تصور ہے، نسبت کے اعتقاد سے خالی ہے، نسبت کے اذعان سے خالی ہے، وہ تصور ہے۔ تو یہ تھی تعریف تصور
اور تصدیق کی، تو یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ پھر دوسرا مسئلہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسم ہے، بدیہی اور نظری، یعنی تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری، ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ بدیہی جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جائے، نظری جو نظر سے حاصل ہو۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے علم میں ہمیں نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نظر و فکر کے بغیر ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں، ان کا علم نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جاتا۔ مثلاً برف کے ٹھنڈک کو جاننے کے لیے نظر و فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نظر و فکر کے بغیر برف کی ٹھنڈک کا ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ تو ٹھنڈک، گرمی، برودت، ٹھنڈک، گرمی، ان چیزوں کا علم بغیر نظر کے حاصل ہوتا۔ مثلاً اس بات کا علم کہ آگ گرم ہے، اس بات کا علم کہ آگ جلانے والی ہے، اس میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نظر و فکر کے یہ علم ہمیں حاصل ہو جاتا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہے جس کے حصول میں نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا علم ہمیں نظر و فکر سے حاصل ہوتا ہے، تو وہ علم جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جائے وہ بدیہی ہے، وہ تصور جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جائے وہ تصور بدیہی ہے، وہ تصدیق جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جائے وہ تصدیق بدیہی ہے، اور وہ تصور و تصدیق جس میں نظر و فکر کی ضرورت پڑے وہ تصدیق نظری ہے، وہ تصور نظری ہے۔ اب کچھ تصورات ایسے ہیں، کچھ تصدیقات ایسے ہیں جن میں ہمیں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر فرشتہ کا تصور ایک چیز ہے، ایک چیز کا تصور، ادراک تصور ہے، بول چکا ہوں۔ فرشتے کا تصور بدیہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، نظری ہے، کسبی ہے۔ کیوں؟ مثلاً فرشتے کے بارے میں، فرشتے کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، مگر اس کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ جسم ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اس میں مختلف شکلوں سے متشکل ہونے کی قوت ہے، مختلف شکلوں سے متشکل ہونے کی قوت ہے سوائے کلب اور خنزیر کے۔ یہ ہمیں معلوم ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ مرد اور عورت نہیں ہوتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ تو جو باتیں معلوم ہیں اس میں ہم غور کیے کہ کون جنس ہے، کون فصل ہے، غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جسم نورانی وہ اس کی جنس ہے، جسم اس کی جنس ہے، اور یتشکل باشکال مختلفہ فصل ہے۔ تو ہم نے جنس کو پہلے رکھا، فصل کو بعد میں رکھا، اور اس طریقے سے ترتیب دیا، جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ سوى الکلب والخنزیر ولا یذکر ولا یؤنث، اس طریقے سے ترتیب دیا۔ تو اب حقیقت ملک جو ہمارے لیے نامعلوم تھی، مجہول تھی، اس کسب اور نظر کے ذریعے سے معلوم ہوئی، تو پتہ یہ چلا کہ کچھ تصور وہ ہے جس کے حصول میں، جس کے علم میں ہم نظر و فکر کے محتاج ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کچھ تصور کیا ہے، نظری بھی ہے۔ یہی حال تصدیق کا ہے۔ مثلاً حدوث عالم کی تصدیق، یہاں نظر و فکر کی ضرورت ہے، نظر و فکر سے حاصل ہوتی تو کچھ تصدیق نظری ہے۔ تو یہ بات صاف ہوئی
کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسم ہے، بدیہی اور نظری، یعنی تصور بدیہی، تصور نظری، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ یہ اصل مسئلہ ہے، یہ اصل مسائل ہیں جو اس سبق میں آپ تک پہنچایا جانا ہے، اس کو میں پہنچایا۔ اب ماتن اور شارح کن الفاظ میں پہنچا رہے ہیں، کس طریقے سے پہنچا رہے ہیں، اس کا ہم ایک بار جائزہ لیتے ہیں۔ العلم هو الصورة العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق و الا فتصور۔ مصنف اس عبارت سے علم کی تقسیم کر رہے ہیں تصور اور تصدیق کی طرف۔ شارح کہتے ہیں قولہ العلم، مصنف کا قول علم کسے کہتے ہیں تو تعریف کر رہے ہیں الصورۃ الحاصلہ من الشیء عند العقل، عقل کے نزدیک شے سے حاصل ہونے والی صورت کا نام علم ہے۔ علم کی تعریف میں مناطقہ کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک تعریف انہوں نے رکھا کہ علم کس کا نام ہے، عقل کے پاس شے کی حاصل ہونے والی، شے سے حاصل ہونے والی صورت کا نام علم ہے۔ یہ تو علم کی تعریف شارح نے کیا۔ والمصنف لم یتعرض لتعریفہ، یہاں پر ایک سوال کا شارح جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق و الا فتصور۔ ان کان اذعان سے علم کی مصنف تقسیم کر رہے ہیں تصدیق اور تصور کی طرف، تو یہ تقسیم ہے اور تعریف ندارت، تو تقسیم یہ ہوئی تقسیم قبل تعریف، اور تقسیم تعریف سے پہلے باطل ہے، اس لیے کہ ایک چیز جس کی آپ تقسیم کر رہے ہو اس چیز کا علم ہے ہی نہیں، وہ چیز مجہول ہے، تو تقسیم بیکار ہے، تقسیم بیکار ہے، لا فائدہ ہے، بے فائدہ ہے، لا یعنی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقسیم، کسی بھی چیز کی تقسیم اس کی تعریف سے پہلے باطل ہے۔ یہ ہے سوال ماتن کی عبارت العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق و الا فتصور پر، کہ تعریف سے پہلے انہوں نے تقسیم کی اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس اعتراض کا 3 طرح سے جواب دے رہے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ دیکھیے، جب انہوں نے یہ کہا کہ علم یا تو تصدیق ہے یا تصور، تو ایسا کہنے سے علم مجہول مطلق نہ رہا، مقام تقسیم میں علم کی ایک معرفت ہو گئی کہ علم وہ ہے جو یا تو تصور ہوگا یا تصدیق، مجہول مطلق نہیں رہا۔ تو ایسا کہنے سے بے وجہ ما معرفت ہو گئی، بے وجہ ما معرفت ہوئی تو اسی پر انہوں نے اکتفا کر لیا کہ تقسیم کے ضمن میں بے وجہ ما معرفت ہوئی تو مجہول مطلق نہ رہا، بلکہ من وجہ معلوم ہو گیا، اور تقسیم کے لیے جس کی تقسیم کی جا رہی ہے، جس کی تقسیم کی جا رہی اس کی بے وجہ ما معرفت ہو جانے کے بعد تقسیم درست ہے۔ تو ایک جواب تو یہ دیا کہ مقام تقسیم میں علم کی بے وجہ ما معرفت ہوئی، اسی پر اکتفا کیا، مزید تعریف کی ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کی، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ علم کی تعریف مشہور و مستفیض ہے، تو اس کی شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے مصنف نے علم کی تعریف پیش نہیں کی، کہ سب کو معلوم ہے، یہ مشہور ہے، تو اس کی شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے علم کی تعریف انہوں نے نہیں کیا۔ یہ وجہ ہے علم کی تعریف پیش نہ کرنے کی مصنف کی۔ دو جواب۔ تیسرا جواب، امام فخر الدین رازی نے کہا کہ علم بدیہی و تصور ہے
اور بدیہی کی تعریف نہیں کی جاتی، بدیہی کی تعریف نہیں کی جاتی، اسی لیے مصنف نے علم کی تعریف نہیں کی۔ تو اس سوال کا 3 جواب دیا کہ یہاں تقسیم قبل تعریف ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ والمصنف لم يتعرض لتعریفہ، مصنف نے علم کی تعریف کو پیش نہیں کیا۔ سوال کیوں نہیں پیش کیا؟ جواب، یا تو تصور بوجہ ما پر اکتفا کرتے ہوئے مقام تقسیم میں وضاحت کر چکا، یا اس لیے کہ علم کی تعریف مشہور و مستفیض ہے، یا اس لیے کہ علم بدیہی التصور ہے، بدیہی التصور ہے، اس بنا پر جو کہا گیا ہے، یعنی امام رازی نے کہا ہے، اس وجہ سے علم کی تعریف انہوں نے نہیں کی۔ ان کان اذعانا للنسبت قولہ، ان کان اذعانا للنسبت ای اعتقادا للنسبت الخبریۃ الثبوتیہ کالاذعان بأن زیدا قائم او السلبیہ کالاعتقاد بأنہ لیس بقائم فقد اختار مذہب الحکماء۔ تو مقام تقسیم میں انہوں نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق و الا فتصور، یہ الفاظ مقام تقسیم میں مصنف نے استعمال کیا، مگر یہ جمہور کے اس موقع پر لائے جانے والی عبارت سے مختلف ہے۔ جمہور اس موقع پر جس عبارت کو لاتے ہیں، العلم ان کان ادراکا لأن النسبہ واقعہ او لیست بواقعہ فتصدیق و الا فتصور، تو جمہور اس عبارت کو لاتے ہیں۔ تو جمہور کی عبارت سے مصنف نے عدول کیوں کیا، چینج کیوں کر دیا، بدل کیوں دیا؟ تو اس کا 2 جواب، ایک تو یہ ہے کہ یہ عبارت ان کان اذعانا للنسبہ فتصدیق و الا فتصور، یہ عبارت اس عبارت سے مختصر ہے، اوجز ہے، جسے جمہور لاتے ہیں وہ خیر الکلام ما قل و دل، اس وجہ سے اس عبارت کو تقسیم میں مصنف نے اپنایا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اوجز ہے، مختصر تر ہے اس عبارت سے جسے جمہور لاتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جمہور مقام تقسیم میں جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ان پر کچھ اعتراضات وارد ہیں، وہ اعتراض اس عبارت پر وارد نہیں ہیں، اسی وجہ سے مصنف نے مقام تقسیم میں اس عبارت کا استعمال کیا اور کہا ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق و الا فتصور۔ شارح دیکھیے کیا کہتے ہیں، ان کان اذعانا للنسبت اے اعتقادا للنسبت، اذعان یعنی اعتقاد، اگر نسبت کا اعتقاد ہے، نسبت کون سی نسبت؟ نسبت خبریہ ثبوتیہ یا نسبت خبریہ سلبیہ۔ نسبت خبریہ ثبوتیہ میں بھی بتا چکا ہوں، جیسے زید قائم میں نسبت خبریہ ثبوتیہ ہے، جیسے زید لیس بعامی، زید لیس بقائم میں نسبت خبریہ سلبیہ ہے۔ اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اس لیے ادھر پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نسبت سے مراد نسبت خبریہ ثبوتیہ یا نسبت خبریہ سلبیہ ہے، اس کا اذعان ہے یعنی اعتقاد ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، اگر نسبت کا اعتقاد ہے تو تصدیق ہے۔ نسبت سن چکے، نسبت خبریہ،
ثبوتیہ ہو یا سلبیہ ہو، اس کا اعتقاد ہے تو تصدیق ہے۔ نسبت، میں رک کر کے پھر ایک بات کی طرف پلٹتا ہوں۔ نسبت کا اعتقاد، جو نسبت ہے اس نسبت کو مان لینا۔ نسبت کا اعتقاد کس کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ تو نسبت کا اعتقاد ایسا بھی ہو سکتا، ایسا بھی ہو سکتا۔ نسبت کا اعتقاد اس طور پر ہے کہ اس کے غیر کا احتمال باقی ہے۔ جیسے زید عالم میں نسبت ہے، اور اس نسبت کا ایک شخص کو تو نسبت کا اعتقاد، اب اس اعتقاد کی پوزیشن یا تو یہ ہوگی کہ اس کے نسبت کے غیر کا احتمال باقی ہوگا یا غیر کا احتمال باقی نہیں ہوگا۔ یعنی اعتقاد یا تو اس طور پر ہوگا کہ غیر کے احتمال کی گنجائش ہوگی، غیر کا احتمال باقی ہوگا، یا غیر کا احتمال باقی نہیں ہوگا۔ اگر غیر کا احتمال باقی ہے تو یہ ظن ہے یا وہم ہے یا شک ہے، اور اگر غیر کا احتمال باقی نہیں ہے تو اس پر بعد میں گفتگو کر لیں گے۔ تو غیر کا احتمال باقی ہے تو یا تو ظن ہے یا وہم ہے یا شک ہے۔ اس طور پر کہ غیر جس کا احتمال باقی ہے وہ راجح ہے، غالب ہے، تو وہ ظن ہے، اور مرجوح اور مغلوب ہے تو وہم ہے۔ اور اگر غیر جس کا احتمال باقی ہے وہ پہلو اور نسبت، موجودہ نسبت، دونوں کا پہلو برابر ہے، یعنی جتنا ہاں آتا ہے اتنا نہیں آتا ہے دل میں، تو یہ شک ہے۔ تو یہ بات تھی کہ اعتقاد کس مقام پہ کھڑا ہے، اس طور پر کہ غیر کا احتمال باقی ہے یا غیر کا احتمال باقی نہیں ہے۔ اگر باقی ہے تو یہ کیا ہے، ظن ہے یا وہم ہے یا شک ہے، تفصیل وہ جو گزر چکی۔ اور اگر اعتقاد اس مقام پر کھڑا ہے کہ غیر کا احتمال باقی نہیں ہے، نسبت کا اعتقاد اس طریقے پر ہے کہ غیر نسبت کا احتمال باقی نہیں ہے، تو یہ اعتقاد جزم ہے۔ پھر نسبت کا اعتقاد جو اس طریقے پر ہے کہ غیر کا احتمال باقی نہیں ہے، اب یہ اعتقاد یا تو واقع کے مطابق ہوگا یا واقع کے مطابق نہیں ہوگا۔ ایسے اعتقاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ واقع کے مطابق ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر یہ اعتقاد اس طریقے پر ہے کہ اس کے غیر کا احتمال باقی نہیں ہے تو یہ جزم ہے، مگر یہ واقع کے مطابق نہیں ہے، تو یہ جہل مرکب ہے۔ مثلا مشرک کا یہ اعتقاد کہ بت معبود ہے، مشرک کے نزدیک غیر کا احتمال باقی نہیں ہے، مگر حال یہ ہے کہ یہ اعتقاد واقع کے مطابق نہیں ہے، تو یہ ہے جہل مرکب۔ تو جزم یا تو واقع کے مطابق ہوگا یا واقع کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر واقع کے مطابق نہیں ہے تو وہ ہے جہل مرکب۔
اور اگر یہ اعتقاد واقع کے مطابق ہے، یعنی نسبت کا اعتقاد اس طریقے پر ہے کہ غیر کا احتمال باقی نہیں، اسی کو ہم نے جزم کہا، اور جزم کی یہ کیفیت ہے کہ یہ جزم، یہ اعتقاد واقع کے مطابق ہے، تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، تشکیک مشکک سے یہ اعتقاد، اس اعتقاد کے زائل ہونے کا اندیشہ ہے، تشکیک مشکک سے یا تو زائل ہو جائے یا زائل نہ ہو، اگر زائل ہو جائے تو تقلید ہے، اور اگر زائل نہ ہو تو یقین ہے۔ ان کان اعتقادا للنسبت، اگر نسبت کا اعتقاد ہے، نسبت سے بتا چکے، نسبت خبریہ، ثبوتیہ یا سلبیہ، شارٹ لفظ میں نسبت حکمیہ کا اعتقاد ہے تو تصدیق ہے۔ تو سماعت فرمائے شارح کیا کہتے ہیں؟ اے اعتقادا للنسبہ، نسبت کا اعتقاد ہے، یہاں نسبت ہے، نسبت سے مراد نسبت خبریہ ثبوتیہ ہو یا سلبیہ، اس کا اعتقاد ہے۔ نسبت خبریہ ثبوتیہ کا اعتقاد جیسے کہ اذعان اس بات کا کہ زید کھڑا ہے، یا اذعان اس بات کا نسبت سلبیہ، سمجھ رہے ہیں، نسبت خبریہ سلبیہ کا اعتقاد جیسے کہ اعتقاد اس بات کا کہ زید کھڑا نہیں ہے، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، دوبارہ پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شارح ایک دوسری طرف اس گفتگو کو موڑ رہے ہیں، تصدیق کی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی گئی، اب اس گفتگو کا رخ ادھر پھیر رہے ہیں کہ مصنف نے کس کے مذہب کو تصدیق میں اختیار کیا، کس کے مذہب؟ اولاً تصدیق کی حقیقت میں اختلاف ہے، کس کا؟ حکماء کا اور امام فخر الدین رازی کا اختلاف ہے۔ تو امام کے مذہب کو مصنف نے اپنایا ہے یا حکماء کے مذہب کو اپنایا ہے، تو تصدیق کی حقیقت میں اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ امام کے نزدیک تصدیق تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام ہے، اور حکماء کے نزدیک تصدیق نفس حکم کا نام ہے، نفس حکم کا نام ہے۔ رہے تصورات ثلاثہ، یہ حکماء کے نزدیک تصدیق کی حقیقت سے خارج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تصدیق تصورات ثلاثہ پر موقوف ہے، تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے موقوف علیہ ہے، یہ تو امام کے یہاں بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تصورات ثلاثہ تصدیق کی حقیقت میں داخل ہے امام کے یہاں، اور حکماء کے یہاں حقیقت سے باہر ہے۔ بلفظ دیگر تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہیں حکماء کے یہاں، اور جز ہیں کن کے یہاں؟ امام کے یہاں۔ تو تصدیق کی حقیقت میں آپ نے سنا کہ اختلاف ہے حکماء اور امام کے نزدیک کہ تصدیق کس چیز کا نام ہے، نفس حکم کا نام ہے یا تصدیق اس مجموع کا نام ہے جو تصورات ثلاثہ اور حکم سے مرکب ہے، کس کا نام ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ اب مصنف نے کس کے مذہب کو اختیار کیا؟ تو شارح کے زبانی سنیے، ایک لفظ میں یہ کہ حکماء کے مذہب کو اختیار کیا، یعنی مصنف کے نزدیک بھی تصدیق کس کا نام ہے؟ نفس حکم کا نام ہے۔ بات صاف ہو گئی، امام کے مذہب کو اختیار نہیں کیا۔ یہ بات تو ہوئی کہ حکماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تصدیق نام ہے نفس حکم کا، تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نہیں۔ حکماء کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے، مگر اس بات پر اتفاق کے باوجود ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہے، متقدمین اور متاخرین کے یہاں، کہ حکم جس کا نام تصدیق ہے، اس حکم کا تعلق کس سے ہے؟
تو متقدمین کہتے ہیں اس حکم کا تعلق نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ سے ہے، اور متأخرین کہتے ہیں اس حکم کا تعلق نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کے وقوع اور لا وقوع سے ہے۔ تو اب سوال ہوتا کہ حکماء جن کے مابین اس بات پر اتفاق کے بعد کہ تصدیق نفس حکم کا نام ہے، اختلاف ہے کہ حکم کا تعلق کس سے ہے، نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ سے، یا اسی نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کے وقوع اور لا وقوع سے۔ تو متقدمین پہلے کی طرف گئے ہیں، متاخرین دوسرے کی طرف گئے ہیں۔ مصنف نے کس کے مذہب کو اختیار کیا؟ تو شارح کہتے ہیں حکماء میں سے متقدمین کے مذہب کو اختیار کیا، کیونکہ مصنف کہہ رہے ہیں ان کان اذعان، یہی اذعان تصدیق ہے، اذعان یہی تصدیق ہے، یہی حکم اس اذعان کا تعلق قرار دے رہے ہیں نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ سے قرار دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف نے متقدمین کے مذہب کو اپنایا، متاخرین کے مذہب کو نہیں اپنایا، کیونکہ کہہ رہے ہیں اذعانا للنسبت، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں اذعانا لوقوع النسبت او لا وقوعہا، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ متقدمین کے مذہب کو اپنایا ہے۔ یہ عبارت اس بات کو بتا رہی۔ کہنے والا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وقوع مقدر ہو، اذعانا للنسبت اے لوقوع النسبت، تو شارح کہتے ہیں نہیں۔ ان کی تصریح بھی موجود ہے کتاب میں قضایہ کی بحث کے اندر، کہ قضیہ کی بحث میں انہوں نے کہا ہے صاف طور پر کہ قضیہ کی اجزاء تین ہے جیسا کہ متقدمین کہتے، ایسا نہیں کہ قضیہ کے اجزاء 4 ہیں جیسا کہ متاخرین کہتے۔ تو بات صاف ہو گئی کہ حکماء میں سے متقدمین کے مذہب کو اختیار کیا، یعنی مصنف کے نزدیک بھی تصدیق نام ہے۔ کس کا تصدیق نام ہے؟ نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ کے اذعان کا نام ہے، نہ کہ وقوع نسبت خبریہ ثبوتیہ یا لا وقوع نسبت خبریہ سلبیہ کے اعتقاد کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے مصنف کے نزدیک۔ اب سماعت فرمائیں۔ فقد اختار مذہب الحکماء، مصنف نے حکماء کے مذہب کو اختیار کیا، امام کے مذہب کو نہیں۔ یہ بات کیسے معلوم ہے؟ اس لیے کہ مصنف نے تصدیق کو نفس اذعان اور حکم قرار دیا ہے، یہی حکماء کا مذہب ہے۔ مجموع قرار نہیں دیا، وہ مجموع قرار نہیں دیا جو حکم اور تصور طرفین، یہاں پر مراد ہے حکم اور تصورات ثلاثہ سے مرکب ہے، اس کو قرار نہیں دیا، جیسا کہ اس بات کے قائل امام فخر الدین رازی ہیں۔ تو حکماء کے مذہب کو اختیار کیا، اور پھر حکماء میں بھی 2 گروہ ہیں، متقدمین اور متاخرین کا۔ تو کہتے ہیں متقدمین کے مذہب کو اختیار کیا، متقدمین کے مذہب کو اختیار کیا اس وجہ سے، اس طور پر کہ اذعان اور حکم کا تعلق اس سے قرار دیا جو قضیہ کا جزء اخیر ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ نسبت خبریہ ثبوتیہ یا سلبیہ ہے، نہ کہ وقوع نسبت ثبوتیہ تقییدیہ، لا وقوع نسبت سلبیہ تقییدیہ کو قرار نہیں دیا۔ اذ المصنف سیسیر الی تثلیث اجزاء قضیہ، اس لیے میں اس کا جواب دے چکا کہ ہو سکتا ہے کہ نسبت مضاف مقدر ہو، تو کہتے ہیں اس لیے کہ مصنف عنقریب اشارہ کریں گے قضیہ کی بحث میں اجزاء قضیہ کے 3 کی طرف، 3 ہونے کی طرف، کہ قضیہ کے اجزاء 3 ہیں مباحث قضیہ میں۔ تو ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق، نسبت کا اذعان ہے تو تصدیق ہے، وإلا فتصور، اور اذعان نہیں ہے تو تصور ہے۔ اب
یہ جو گفتگو آ رہی ہے میں شروع میں گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے صرف ترجمہ پہ بس کرتا ہوں۔ اگر اذعان نہیں ہے تو تصور ہے، چاہے ایک چیز کا ادراک ہے تو وہ بھی تصور ہے، جیسے زید کا ادراک یہ تصور ہے، یا چند چیزوں کا ادراک نسبت کے بغیر جیسے کہ زید، عمرو کا ادراک یہ بھی تصور ہے، یا چند چیزوں کا ادراک نسبت غیر تامہ کے ساتھ یہ بھی تصور ہے، جیسے کہ غلام و زیدن کا ادراک تصور ہے، یا نسبت تامہ انشائیہ کے ساتھ ادراک یہ بھی تصور ہے، جیسے کہ اضرب کا ادراک تصور ہے، یا نسبت خبریہ کے ساتھ چند چیزوں کا ادراک اس طور پر کہ غیر اذعانی ادراک کے ساتھ مدرک ہے، جیسا کہ تخیل، شک اور وہم کی صورت میں ہوا کرتا ہے۔ تخیل بتا چکا میں کہ تخیل کس کا نام ہے؟ قضیہ کی صورت کا ذہن میں حاصل ہونا تردد و تجویز کے بغیر، یہ ہے تخیل۔ اور شک یہ بھی بتا چکا کہ شک کس کا نام ہے؟ نسبت کے ادراک کا نام ہے۔ نسبت کے ادراک کا نام ہے اس طور پر کہ نسبت میں تردد ہے، نسبت کے دونوں جانب برابر ہیں، یہ ہے شک۔ وہم نسبت کا تصور ہے اس کے جانب مخالف کے رجحان کے ساتھ، تو وہم ادراک مرجوح کا نام ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔